بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 49واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے مشروع بِأَصْلِهِ اور غیر مشروع بِوَصْفِهِ کی 5ویں مثال۔ اس سبق میں بھی پہلے عبارت اور پھر ترجمہ اور پھر اس کی تشریح ہوگی۔ اب آپ پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ اَلَا يَرَى أَنَّ الصَّوْمَ يَقُومُ بِالْوَقْتِ وَلَا خَلَلَ فِيهِ وَالنَّهْيُ يَتَعَلَّقُ بِوَصْفِهِ وَهُوَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فَصَارَ فَاسِدًا وَلِهَذَا يَصِحُّ النَّظْرُ بِهِ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ نَظْرٌ بِالطَّاعَةِ وَإِنَّمَا وَصْفُ الْمَعْصِيَةِ مُتَّصِلٌ بِذَاتِهِ فِعْلًا لَا بِاسْمِهِ ذِكْرًا۔ فرماتے ہیں کیا مکلف یہ نہیں سمجھتا کہ روزہ کا وجود وقت ہی سے ہے اور فی نفس ہی وقت میں کوئی خرابی نہیں ہے اور انہی کا تعلق وصف وقت سے ہے اور وہ وصف یوم عید میں ضیافت ہے، لہذا روزہ فاسد ہوگا، اور اسی وجہ سے ہمارے نزدیک یوم عید میں روزہ کی نظر صحیح ہے، اس لیے کہ یہ طاعت کی نظر ہے، اور وصف معصیت روزے کی ذات سے بے اعتبار فعل متصل ہے، نہ کہ روزے کا نام لینے سے۔ پھر فرماتے ہیں وَوَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا صَحِيحٌ بِأَصْلِهِ فَاسِدٌ بِوَصْفِهِ وَهُوَ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْطَانِ كما جاءت به السنة إلا أن أصل الصلاة لا يوجد بالوقت لأنه ظرفها لا معيارها وهو سببها فصارت الصلاة فيه ناقصة لا فاسدة، فقيل لا يتعدى بها الكامل ويزمن بالشروع والصوم يقوم بالوقت ويعرف به فازداد الأثر فصار فاسدا فلم یزمن بالشروع۔ اور طلوع شمس اور زوال شمس کا وقت اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح ہے اور وصف کے اعتبار فاسد ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ مذکورہ وقت شیطان کی طرف منسوب ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، مگر یہ کہ نفس صلاۃ کا وجود وقت پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ وقت صلاۃ کے لیے ظرف ہے نہ کہ معیار، اور وقت صلاۃ کے لیے سبب ہے، لہذا صلاۃ مذکورہ وقت میں ناقص ہوگی نہ کہ فاسد، لہذا کہا گیا ہے کہ اوقات مذکورہ میں صلاۃ کامل ادا نہ ہوگی اور شروع کرنے سے ضامن ہوگا، اور روزہ وقت میں قائم ہوتا ہے اور وقت ہی سے مقدار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لہذا فساد وقت کا اثر بھی زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ یوم نہر میں شروع کرنے کی وجہ سے ضامن نہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مشروع بِأَصْلِهِ اور غیر مشروع بِوَصْفِهِ کی 5واں مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ دیگر اوقات کے مانند اوقات مکروہہ بھی اوقات ہیں، اور دیگر اوقات کی طرح یہ اوقات بھی عبادت کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز مشروع ہے، اس لیے کہ نہیں منہی عنہ کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے، نیز صلاۃ کے ارکان و شرائط مثلا رکوع، سجدہ، طہارت، ستر عورت وغیرہ فی نفس ہی حسن ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہذا قباحت غیر کی وجہ سے ہوگی، جیسا کہ حدیث سنابحی میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ان اوقات میں شیطان آفتاب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔
الا ان اصل الصلاۃ لا یوجد سے مصنف رحمہ اللہ ایک سوال مقدرہ کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے اوقات ثلاثہ مکروہہ نماز کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسا کہ یوم نہر صوم کے حق میں، لہذا جس طرح یوم نہر میں روزہ فاسد ہوتا ہے اسی طرح اوقات مکروہہ میں نماز بھی فاسد ہونی چاہیے، حالانکہ نماز اوقات مکروہہ میں ناقص ہوتی ہے نہ کہ فاسد۔ مصنف رحمہ اللہ نے مذکورہ عبارت سے یوم نہر اور اوقات مکروہہ میں فرق بیان کر کے سوال کا جواب دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یوں ہے کہ نماز کا وجود وقت پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے اور ظرف کا ایجاد مظروف میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ نماز کا وجود افعال و اقوال مخصوصہ پر موقوف ہوتا ہے اور وقت نماز کا مجاور ہوتا ہے، لہذا فساد وقت فساد صلاۃ میں مؤثر نہ ہوگا، بخلاف روزہ کے کہ روزے کا وجود وقت پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت روزے کے لیے معیار ہے، لہذا وقت روزے کے ساتھ متصل ہوگا، جس کی وجہ سے وقت کا فساد روزے کے فساد میں مؤثر ہوگا۔ وَهُوَ سَبَبُهَا فَصَارَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ نَاقِصَةً لَا فَاسِدَةً۔ اس عبارت سے بھی مصنف رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یوں ہوگا، آپ نے فرمایا کہ فساد ظرف فساد مظروف میں مؤثر نہیں ہوتا، لہذا فساد ظرف سے نقصان مظروف بھی نہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز کامل ہونی چاہیے نہ کہ ناقص، حالانکہ آپ مذکورہ اوقات میں نماز میں نقصان کے قائل ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ وقت کے لیے وقت نماز کے لیے اگرچہ ظرف ہے مگر سبب بھی ہے، اور سبب کا فساد مسبب کے فساد میں ضرورتاً مؤثر ہوگا، مگر یہ کہ وقت نماز کے لیے مجاور ہے، وصف نہیں ہے، لہذا نقصان میں مؤثر ہوگا نہ کہ فساد میں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ وقت نماز کے لیے سبب ہے اور سبب کا نقصان مسبب کے نقصان میں مؤثر ہوتا ہے، تو مصنف نے فرمایا لا یتعدی بہا کامل، یعنی ان اوقات مکروہہ میں نماز کامل ادا نہ ہوگی، اور ان اوقات میں شروع کرنے کے بعد توڑنے سے قضا لازم ہوگی، لہذا قضا وقت کامل میں ہونی چاہیے، اور اگر اوقات مکروہہ میں قضا کی تب بھی درست ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ظفر رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز شروع کرنے کے بعد توڑنے سے مضمون نہیں ہوگی، اس لیے کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز منہی عنہ ہے، لہذا بطلان سے حفاظت بھی لازم نہ ہوگی۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جب فساد وقت صلاۃ میں مؤثر نہیں ہے تو نماز صحیح ہوگی، اگرچہ ناقص ہوگی، بخلاف صوم کے۔ صوم وقت ہی سے قائم ہوتا ہے، صوم جو ہے وقت ہی سے قائم ہوتا ہے، لہذا وقت کا فساد صوم کے فساد میں مؤثر ہوگا، اور صوم کے معرفت مقدار کے اعتبار سے وقت ہی سے ہوتی ہے، یعنی صوم کا طول و قصر نہار کے طول و قصر پر موقوف ہوتا ہے، اور وقت روزے کی تعریف اور حقیقت میں داخل ہے، اس لیے روزے کی تعریف یہ ہے هو الامساک عن المفطرات الثلاث نہارا، لہذا فساد وقت کی تاثیر یوم نحر میں بنسبت صلاۃ کے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اوقات مکروہہ میں نماز کی ادائیگی بغیر کراہت کے ممکن ہے، اس طور پر کہ مصلی صبر کرے یہاں تک کہ وقت مکروہہ خارج ہو جائے۔ اسی وجہ سے مذکورہ اوقات میں نماز شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے، بخلاف صوم کے کہ یوم نحر میں شروع کرنے کے بعد بدون کراہت اتمام ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوم نحر میں روزہ شروع کرنے کے بعد لازمہ نہیں ہوتا۔